بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انگلش کا فرسٹ ایئر کا جو کورس ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہمارے پاس خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ریڈنگ کا فائدہ کیا ہے؟ چونکہ 15 نمبر کی ٹرانسلیشن ہماری یہاں سے آئے گی، آنسر کویشچن یہاں سے آنے ہیں، پوئمس کی اندر سے آنسر کویشچن آنے ہیں، سمری وغیرہ یہاں سے آ سکتی ہے، اسٹینزا، یعنی یہ بک جو ہے نا وہ ہمارا 50% پیپر جو ہے نا وہ کور کروائے گی۔ تو ہم اس کی ریڈنگ کو اچھی طرح کریں گے، جو امپورٹنٹ پیراگراف ہوں گے بس آستہ مینشن کروا دیے جائیں گے۔ ریڈنگ کو بس آپ نے فوکس کرنا ہے، جتنا آپ اچھا ریڈنگ کر لیں گے اتنا ہی چیپٹر آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایزی ہوتا جائے گا۔ سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، سب سے پہلا جو پیراگراف ہے، ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن، ریجن کہتے ہیں کہ مقام، ساؤتھ ویسٹرن کون سا ہو گیا؟ جنوب مغربی حصہ جو حجاز کا ہے وہ سراؤنڈڈ بائی ایرڈ ہلز، بنجر جو پہاڑیاں تھیں، بنجر کہتے ہیں جہاں پر کوئی بھی زرخیزی نہ ہو، ان پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، یہاں پر مقدس شہر مکہ واقع تھا۔ دا برتھ پلیس آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا وہ جائے پیدائش۔ دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ کے آخری نبی پیدا ہوئے 571 AD کا مطلب ہوتا ہے عیسوی کے اندر۔ انٹو دا نوبل اینڈ دا ہائیسٹ اسٹیمڈ کلین، کلین کہتے ہیں قبیلہ، کہ جو عربوں کا یعنی جو سب سے محترم، اور ہائی اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اعلیٰ مقام رکھنے والا، جو قریش کا قبیلہ تھا وہاں پر پیدا ہوئے۔ نون ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، آپ انسانیت کہ بینیفیکٹر کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والے۔ اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم، اس وقت میں آپ کا ظہور ہوا، وین دا ورلڈ واز انگلفڈ ان اگنورنس اینڈ مورل ڈکے، کہ جب دنیا، انگلفڈ کا مطلب ہے کہ لتھڑی ہوئی تھی، انگلف کا مطلب ہے کہ ان جہالت کے اندر اور اخلاقی تباہی کے اندر، مورل ڈکے کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی تباہی، اور جہالت کے میں لتھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ انگلف جو ہے نا، انگلف کا اصل مطلب جو ہے نا، انگلف کا مطلب نگلنا، انگلف کرنا، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ دنیا جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں پر مشتمل تھی۔ دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی، جو معاشرے کا جو سوشل اسٹرکچر تھا، جو معاشرے کا جو رہن سہن تھا، واز ٹون بائی دا آئیڈولیٹری، بت پرستی، بت پرستی سے جو ہے نا معاشرے کا جو ایک ڈھانچہ تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، یعنی ٹون کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ ٹرائبل ایروگینس، ان کے اندر بڑی تکبر تھا، قبائلی تفاخر اس کو بولتے ہیں، اردو کے اندر بولتے ہیں قبائلی تفاخر، اینڈ دا وائڈ اسپریڈ انجسٹس، اور پورے معاشرے کے اندر ناانصافی پھیلی ہوئی تھی۔ ہیومینٹی اپیئر ٹو بی دا سائلنٹ یرننگ فار دا ڈان آف دا انلائٹمنٹ اینڈ دا ڈیوائن گائیڈنس، انسانیت جو تھی نا وہ خاموشی کے ساتھ فور دا ڈان، انتظار کر رہی تھی۔ یرننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈان کہتے ہیں کہ طلوع ہونے کا، انلائٹمنٹ کہتے ہیں کہ روشنی، اینڈ دا ڈیوائن گائیڈنس، اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ رہنمائی کا انتظار کر رہی تھی، یعنی انسانیت جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ اس روشنی اور خدا کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا انتظار کر رہی تھی۔ دا ارلی ایئرز آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکڈ بائی پروفائنڈ پرسنل لاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ یعنی کہ پرسنل لاس کہتے ہیں کہ جو ذاتی نقصانات ہیں نا اس کے اوپر مشتمل تھی، یعنی وہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سالوں کے اندر آپ نے اپنے ذاتی نقصانات کا سامنا کیا۔ ہز فادر حضرت عبداللہ پاسڈ اوے بفور ہز برتھ، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اینڈ ہز مدر، اور آپ کی والدہ آمنہ ڈائیڈ وین ہی واز اونلی 6 years old، orphaned at such a tender age he was taken in by his grandfather۔ ٹینڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی کچی سی عمر تھی، چھوٹی کچی نا، کچی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، تو آپ کو آپ کے دادا نے جو ہے نا وہ اپنی پرورش میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب who lovingly cared for him until he was on passing away
2 years later. انہوں نے اپنی شفقت کے اندر ان کو پالا اللہ کے نبی کو، اور وہ بھی 2 سال بعد وفات پا گئے. دیر آفٹر حضرت ابو طالب ہی پیٹرنل انکل، جو ان کے چچا تھے. پیٹرنل انکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باپ کی طرف سے جو انکل ہوتے ہیں نا، چونکہ عربی میں انگلش کے اندر ہم چاہے وہ فادر کی طرف سے یا مدر کی طرف سے ہم انکل ہی کہتے ہیں. سو ٹوک رسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگنگ اینڈ ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ گارڈین تھرو آؤٹ ہز یوتھ. ان کے بعد ان کے چچا نے ان کو اپنی پرورش کے اندر لے لیا، اپنی ذمہ داری میں، اور ان کی پرورش کی، اور ان کی پوری جوانی تک جو ہے نا وہ بڑی اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے رہنما رہے. گارڈین یعنی آپ کے جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرنے والے رہے آپ کی پوری جوانی کے دور میں. اور ہم جانتے ہیں ابو طالب جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سالوں تک جو ہے نا وہ دین کے بڑے محافظ رہے تھے. بس یہ ہے کہ ان کے نصیب میں نہیں تھا اسلام قبول کرنا، ادروائز کہ وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے. ڈسپائٹ دا چیلنجز آف دا اورفن ہوڈ، جو یتیمی کے جو مسائل تھے اس کے باوجود رسول اللہ گریو انٹو اے ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر. یعنی یتیمی کے ان چیلنجز کے باوجود، جب بچے کے ماں باپ بھی نہ ہو، کوئی اور رشتہ بھی نہ ہو، تو وہ اس کی مورالٹی تھوڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بڑا اعلیٰ کردار، آپ کی جوانی میں آپ جوانی میں بہت اعلیٰ کردار کے انسان تھے. ہی واز نون فار ہز ٹروتھ فلنس، آپ اپنی سچائی، ہیوملٹی عاجزی، جنروسٹی سخاوت، اینڈ سینس آف جسٹس، اور انصاف کا جو آپ کے اندر جو ہے نا وہ جذبہ تھا، یا انصاف کا جو آپ کے اندر سینس آف جسٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا رخ. His interaction reflected integrity and gentleness, and he engaged in trade with honesty and fairness. جو آپ کی یہ جو انٹیگریٹی تھی نا، جو آپ کی ایک کردار تھا، اور جنٹلنس جو آپ کا ایک جنٹل مین وہ ہوتا ہے کہ جو کہ بہت اعلیٰ خوبیوں والا، یعنی جو آپ کی یہ اعلیٰ خوبیاں اور آپ کے کردار کی یہ جو ریفلیکشن ہے نا، یہ تب نظر آئی جب آپ نے ایمانداری کے ساتھ اور شفافیت کے ساتھ تجارت شروع کی. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah. ان خصوصیت کی وجہ سے آپ پورے مکہ کے اندر جو ہے نا وہ جانے جانے لگے. Who bestowed upon him the title، جنہوں نے آپ کو الصادق اور الامین، the truthful and the trustworthy کا لقب عطا کیا. وہ لوگ آپ کو یہ کہتے تھے. Several even from his early adulthood، کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ کے ابتدائی جوانی کے دنوں میں illustrate وضاحت کرتے ہیں his noble character، ان کے اعلیٰ کردار، and concern for justice، اور انصاف کے لیے جو ہے نا وہ ان کا کنسرن کا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کے لیے ان کا جو ہے نا وہ کنسرن رکھنا، کہ کسی چیز کے معاملے میں جو ہے نا اپنی ایک رائے پیش کرنا، کہ ان کی انصاف کے لیے جو ہے نا وہ رائے رکھنا. سو ون سچ انسیڈنٹ، ایک واقعہ، واز ہز پارٹیسپیشن ان، اس کو بولتے ہیں خلف الفضل، a pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold the justice. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا خلف الفضل جو ہے نا وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، جو کہ عرب کے جو قبائل تھے نا، کہ وہ ٹو ڈیفینڈ دا اوپریسڈ اینڈ اپ ہولڈ دا جسٹس، کہ جس کے اندر انہوں نے جو مظلوم طبقہ تھا نا اس کو ڈیفینڈ کیا اور انصاف کا بول بالا کیا. ایئر لیٹر رسول اللہ وڈ اسپیک فونڈلی آف ہز الائنس ڈکلیئرنگ دیٹ ایون آفٹر دا ایڈوینٹ آف اسلام، یعنی 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فونڈلی فار دس الائنس ڈکلیئرنگ دیٹ ایون، یعنی کہ یہ تمام الائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ہے نا وہ ایک ساتھ دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاہدے کے اندر آپ کا ساتھ دینا، اور بڑا واضح طور پر اس معاہدے کے حق میں بولنا کہ جو غریبوں کے ساتھ کرا تھا. یہ بتاتا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی نا، یعنی ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کی نبوت سے پہلے بھی آپ جو تھے نا وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے. آفٹر نوٹیبل موومنٹ واز اندر نوٹیبل موومنٹ واز ہز
wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba. یعنی آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک عقل مندانہ جو ہے نا وہ نصیحت تھی، عقل مندانہ وائز، عقل مندی والی رہنمائی کعبہ کی تعمیر کے دوران. when a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the حجر اسود، جب عرب کے قبائلوں میں یہ مسئلہ اٹھا کھڑا ہوا کہ کون حجر اسود کو جو ہے نا وہ پلیس کرے گا. his impartial and insightful solution، ان کی غیر جانبدارانہ، یعنی وہ کسی امپارشل کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی کی طرف نہیں تھے، اور انسائٹفل کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی گہری جو آپ کا جو حل آپ نے بالکل غیر جانبدارانہ اور بڑا بہترین جو حل پیش کیا، جس سے کنفلکٹ یعنی جو لڑائی تھی نا وہ بچ گئی، اور ان ایڈمائریشن فار آل دا کوارٹر، اور جتنے بھی لوگ تھے نا، یعنی اس میں ہوا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ حجر اسود کون قبیلہ رکھے گا، چونکہ حجر اسود تو ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم کے دور سے جو ہے نا یہ پتھر موجود تھا، تو اب عرب قبیلوں میں ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم یہ پتھر کو جو ہے نا وہ رکھیں گے، تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ چل رہا تھا. A significant chapter in the personal life of Rasulullah began with his marriage to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اہم مقام، چیپٹر کہتے ہیں کہ ایک اہم رخ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا تب شروع ہوا جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. A woman of outstanding virtue، وہ خاتون تھی بہت بہترین اعمال کی، انٹلیکٹ ذہانت کی، بزنس ایکیومن. انٹلیکٹ جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں عقل مندی، اور ایکومن کو ذہانت کہتے ہیں، یعنی وہ آپ کو ذہین تھی اور بزنس کاروبار کی سمجھ بھی تھی. شی ہیڈ انہیریٹڈ، وراثت میں نا ان کو اپنے کاروبار والد کی طرف سے نا پروسپرس ٹریڈ، ایک پھلتی پھولتی تجارت ملی تھی، اینڈ مینج اٹ ود گریٹ سکسیس، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے نا مینج کر رہی تھی، اس کو سنبھال رہی تھی. اپون ہیئرنگ آف دا انٹیگریٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بزنس ڈیلنگ، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری معاملات میں جو انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا کردار کو ایک بندہ کہتا ہے بڑا انٹیگریٹی بہت زیادہ ہے، اس کی جو ہے نا وہ پہچان یا اس کا جو ہے نا کردار یا اس معاشرے کے اندر جو ہے نا اس بندے کی جو ہے نا بڑی ویلیو ہے، اس کو انٹیگریٹی بولتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پہچان تھی نا، ایک پہچان، انٹیگریٹی کا مطلب یہاں پر ہم مطلب دیکھیں آپ نے کوشش کرنی کہ اگر آپ کو رائٹ میننگ نہیں بھی آ رہے نا تو آپ نے مفہوم کو، اس کے پیراگراف کی جو ہے نا وہ میننگ کو سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بزنس کے جو کاروباری جو معاملات تھے ان کے اندر جو آپ کی ریپیوٹیشن تھی نا، جو آپ کا ایک کردار تھا وہ بڑا انہوں نے سنا ہوا تھا. شی انٹرسٹڈ ہم، انہیں ان کو سونپا. انٹرسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنا کاروبار سونپا، کہ ایکسپیڈیشن ٹو سیریا، یعنی سیریا کی طرف جو ہے نا جو آپ کی تجارت جاتی تھی نا اس کے معاملات اللہ کے نبی کو سونپے. ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی، وہ بڑا گہرا متاثر ہوئی آپ کی ایمانداری، گریسفل کنڈکٹ، آپ کے بڑے بہترین جو ہے نا وہ معاملات پر، اینڈ اپرائٹ کریکٹر، اور آپ کے بلند کردار کے اوپر. سو شی لیٹر پرپوز میری ٹو دا فیملی آف دا حضرت ابو طالب. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے شادی کا پیغام پہنچایا حضرت ابو طالب کو. دیئر یونین واز بلٹ اینڈ میوچل رسپیکٹ اینڈ افیکشن. حضرت خدیجہ یعنی ان کا جو ملنا تھا نا اس نے ایک آپسی عزت اور محبت کو جنم دیا. حضرت خدیجہ اسٹوڈ بسائڈ رسول اللہ اینڈ ہز فرسٹ سپورٹر. حضرت خدیجہ جو تھی نا وہ اللہ کے نبی کی سائٹ پر کھڑی رہیں، اور آپ کی پہلی جو تھی نا وہ ہمدرد تھیں، آپ کی پہلی سپورٹر تھیں. آپ کو پہلا جو ہے نا وہ پہلی تھی جو آپ کو سپورٹ کرنے والی تھی. پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ دا فائنینشیل سپورٹ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ خدیجہ وہ عورت ہے کہ جب میں کمزور تھا اس نے مجھے طاقت دی، جب مجھے اپنے مال سے میری مدد کی. اور یہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے بارے میں بڑے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ وہ عورت ہے کہ جب میں کمزور تھا اور میرے پاس مال نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، میری جذباتی مدد کی. تو یہ میرے بچوں کی ماں ہے. تو یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی تک اللہ کے نبی نے کبھی شادی نہیں کی کوئی دوسری. ان کو مالی معاملات میں مدد دی ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرز آف ہز ڈیوائن مشن. جو آپ کا جو تھا نا وہ
ڈیوائن مشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے سونپا گیا، اللہ کی طرف سے سونپا گیا جو مشن تھا، اس کے جو ابتدائی سال تھے اس میں بڑی محنت، بڑی سپورٹ کی. ایز رسول اللہ اپروچ ٹو دا ایج آف 40، جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے نا، ہی بیکیم ڈیپلی سیڈنڈ اینڈ کنسرنڈ بائی دا مورل ڈکے اینڈ انجسٹس دیٹ پرویلڈ ان مکن سوسائٹی. اللہ کے نبی جو تھے نا بڑے گہرے صدمے میں رہتے تھے، اور آپ کو اخلاقی تباہی کا اور ناانصافی جو عرب کے پورے معاشرے میں پھیل چکی تھی اس سے آپ بڑے دکھی ہوتے تھے. ہی وڈ فریکوینٹلی ریٹریٹ ٹو دا کیو آف ہیرا، وہ اکثر جو ہے نا اکثر غار ہیرا میں چلے جایا کرتے تھے. سیکنگ سولیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن، وہ جو ہے نا وہ پاکیزگی یعنی تنہائی جو ہے نا اور پاکیزگی تلاش کرتے. اٹ واز ڈیورنگ ون آف دیز میڈیٹیٹیو ریٹریٹس، انہیں میڈیٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی. اسی روح کی پاکیزگی کے دنوں میں ان دا منتھ آف رمضان حضرت جبریل اپیئر بیفور ہم، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے سامنے آئے ود دا فرسٹ ریولیشن، پہلی وحی کے ساتھ. The angel said, read. The Rasulullah responded, I cannot read. The angel said again, then the following verses were revealed. Read in the name of thy Lord who created. پر اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. Created man from a clinging cloth. جمے ہوئے لوتھرے سے، جمے ہوئے لوتھرا یعنی گوشت کا انسان شروع میں ایک لوتھرا ہوتا ہے نا، جب انسان کی بگننگ ہوتی ہے، جب زائگوٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جو عورت کے ووم کے اندر، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو شروع کے اندر جو مائکروسکوپک، آج یہ تو اللہ نے قرآن میں تب کہہ دی جب مائکروسکوپی تو دور دور انسان کو پتہ نہیں تھا. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں جو ایمبریو کی جو ڈیولپمنٹ اسٹیج ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ ایک جمے ہوئے لوتھرے کی طرح لیچ لائک سبسٹانس ہوتا ہے. ریڈ اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ جنرس، پر کہ تیرا رب بڑا رحیم و کریم ہے. ہو ٹوٹ بائی دا پین، جس نے قلم سے علم سکھایا، قلم سے. ٹوٹ مین اینڈ وچ ہی نیو ناٹ، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. دس مومنٹ، یہ اب میں پیراگراف پہلے پڑھ لوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے آپ نے زیادہ کرنے ہیں. دس مومنٹ مارکس دا بگننگ آف رسول اللہ مشن ایز دا لاسٹ رسول آف اللہ. یہ وہ مقام تھا، یہ وہ لمحہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کا مشن، جو اللہ کے نبی کا جو مشن ہے ایز اے آخری رسول کے طور پر وہ شروع ہو چکا تھا. دا ریولیوشن آف دا قرآن آر ناٹ اونلی براڈ اسپرچول اویکننگ بٹ آلسو انیشیٹڈ آ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ان دا سوشو پولیٹیکل اینڈ دا مورل فیبرک آف عربیہ. قرآن کی اس وحی نے نہ صرف روحانیت کو جگایا، اسپریچول کا مطلب ہوتا ہے روحانیت کو جگایا، بلکہ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ان دا، بلکہ عرب کے اخلاقی عرب کی جو اخلاقی اقدار تھے اور جو ان کا معاشی اور سیاسی نظام تھا اس کے اندر بھی بہت تیزی سے، ریڈیکل کا مطلب ہے کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں. دا کال ٹو توحید، بلیو ان ونس آف اللہ، چیلنج ڈیپ روٹڈ پریکٹسز آف آئیڈولیٹری. یہ پیغام دینا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ عرب کے اس معاشرے میں جہاں پر بت پرستی جو ہے نا جڑوں تک پہنچ چکی تھی، بڑا مشکل کام تھا، چیلنجنگ تھا. کلاس پریویلیج، جہاں پر جو ہے نا وہ قبائلی تفاخر موجود تھا، قبائلی تفاخر کہتے ہیں کہ جی رعونت، عزت، سوشل انجسٹس، معاشرے کے اندر ناانصافی تھی. اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن فار اے سوسائٹی بیسڈ آن ٹروتھ. انہوں نے اس معاشرے کی جو ہے نا بنیاد ڈالی جہاں پر سچائی، برابری اور اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جواب دہی قانون کے سامنے، اینڈ دا کمپیشن، اور برداشت تھی. یعنی عرب کے لوگ تو برداشت بھی نہیں رکھتے تھے نا. دا لائف آف رسول اللہ واز نیور دا سیم اگین، اللہ کے نبی کی زندگی اب اس طرح کی نہیں رہے گی. دا سیم قریشی ہو ونس ایڈمائر ہم ناؤ بیکم ہز اسٹانچ اوپوننٹ، کہ آپ کے جانی دشمن، یعنی کہ آپ کے اسٹانچ اوپوننٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے شدید مخالف، یعنی وہ لوگ جو کبھی آپ کو بڑا پسند کیا کرتے تھے وہ بڑے سخت. دس ویو ہز میسیج ایز تھریٹ ٹو دیئر ٹریڈیشن اینڈ اتھارٹی. ان کا خیال تھا کہ یہ جو پیغام ہے نا وہ ان کی روایات، ٹریڈیشن، روایات
اور ان کی جو ہے نا وہ طاقت کو اتھارٹی کو نا جو ہے نا وہ ڈیمیج کر رہا ہے. دا مسلم فیس ریلنٹلیس پرسیکیوشن اکنامک بائیکاٹ اینڈ دا سوشل اوسٹراسزم. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سوشلزم ہے, اس طرح ہمارے پاس اوسٹراسزم کا مطلب جو ہے نا وہ ایگزیکٹ میننگ یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس کہ معاشی بائیکاٹ جو تھا, ایک معاشی بائیکاٹ یہ ہو گیا. سوشل یعنی اس کو بولتے ہیں کہ معاشرتی رابطہ ختم ہونا. ریلنٹلیس پرسیکیوشن کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ ایک بڑی شدید قسم کی جو ہے نا وہ مخالفت دیکھی, شدید مخالفت. ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا, ان کا معاشرتی رابطہ ختم کر دیا گیا. یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے ان کے ساتھ, جس کو ہم کیا بولتے ہیں کہ شاب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی, وہاں پر اللہ کے نبی کا پورا خاندان 2.5-3 سال جو ہے نا وہ ان کا بائیکاٹ ہوا تھا. ڈسپائٹ دی رسول اللہ ریمین انویورڈ, یعنی اللہ کے نبی جو ہے نا انویورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈٹے رہے اینڈ پریچ دا میسیج آف اسلام ود پیشنس, برداشت کے ساتھ, وزڈم عقل مندی, اور ریزیلینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کسی بھی مخالفت کے خلاف ڈٹے رہنا. یعنی یہ یہاں پر انویورڈ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکھڑائے نہیں. اللہ کے نبی اپنے اللہ کا پیغام دیتے ہوئے لڑکھڑائے نہیں, اور برداشت, عقل مندی اور مقابلے کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پر کھڑے رہے. ایز اوپریشن گریو انبیئریبل, جب مخالفت برداشت سے باہر ہوگی, رسول اللہ واز ڈیوائنلی کمانڈیڈ ٹو مائیگریٹ ٹو مکہ, اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ مکہ کی طرف سے نکل جائیے. دس مائیگریشن نون ایز اے ہجرہ, اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. واز ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری, یہ اسلامی تاریخ کا جو ہے نا وہ ایک بڑا, ڈیسائسو کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن مقام تھا. ان مدینہ دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی واز اسٹیبلش, مدینہ کے اندر پہلا اسلامی معاشرہ قیام میں آیا. دا چارٹر آف مدینہ, معاہدہ مدینہ کا جو ایک معاہدہ تھا, کرافٹڈ انڈر دا گائیڈنس آف رسول اللہ, اللہ کے نبی کی رہنمائی کے اندر جو ہے نا وہ تیار کیا گیا. انٹروڈیوس پرنسپل, قوانین کو متعارف کروایا گیا. کون سے قوانین؟ آف دا گورننس روٹڈ ان سول ایکوالٹی, ایسے قوانین کو متعارف کروایا گیا کہ جہاں پر جو ہے نا وہ معاشرتی برابری, ریلیجیس فریڈم, مذہبی آزادی, اینڈ دا رول آف لا, اور قانون کی بالادستی. اٹ یونائٹڈ ڈائیورس کمیونٹیز, اس نے مختلف جو کمیونٹیز تھیں, جو مختلف طبقے تھے, ان کو اکٹھا کیا. گرانٹنگ پروٹیکشن, ان کو تحفظ فراہم کیا. فار آل سٹیزن, تمام شہریوں کو, ریگارڈلیس آف فیتھ, ان کے مذہب کی باوجود ڈفرینٹ تھا. اینڈ ایتھنیسٹی کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ زبان کو نا, یعنی کہ جو ہر ایک اپنی وہ کیا ہوتی ہے, قبائلی ہی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ وہ مختلف قبائلی تھے اور مختلف علاقوں میں رہنے والے. ریولیوشنری ماڈل آف کو ایگزسٹنس, بقائے باہمی, کو ایگزسٹنس کہتے ہیں بقائے باہمی, یعنی سارے جو ہے نا وہ سب کی بقا ہو. ایک ایسا ایک کیا بولتے ہیں کہ تاریخی قسم کا ایک ریولیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تبدیل کر دے والا ایسا ماڈل تھا جس کے اندر تمام لوگ جو تھے نا سیم ٹائم انصاف اور بقائے باہمی کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ رہے تھے. دا گروئنگ اسٹرینتھ آف دا مسلم کمیونٹی لیڈ ٹو دا سیورل ملٹری انکاؤنٹر ود دا قریش, مسلمانوں کی یہ بڑھتی ہوئی جو طاقت تھی, اس نے کئی جنگی مقابلے بھی قریش کے ساتھ کروائے. دا فرسٹ میجر بیٹل بدر ریزلٹڈ ان ریمارکیبل مسلم وکٹری اینڈ ری انفورس دا لیجیٹیمیسی آف دا رسول اللہ مشن. بدر کی وہ پہلی جنگ تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی ایک طاقت کو دوبارہ تقویت ملی. ری انفورس کا مطلب ہوتا ہے طاقت ملی, یا تقویت بھی کہہ سکتے ہیں, طاقت ملی, تقویت ایسے لکھتے ہیں. اینڈ اللہ کے نبی کا جو پیغام تھا اس کو جو ہے نا وہ قانونی حیثیت بھی ملی. لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہوگا یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے نبی کا مشن جو ہے نا وہ بالکل سچا ہے. اوور ٹائم فردر وکٹریز فالوڈ کلمینیٹنگ ان دا کنکویسٹ آف مکہ, اس کے بعد کئی اور فتح ہوئیں جو کہ آخرکار مکہ کی فتح کا باعث بنی. دس ایونٹ اسٹونشنگلی بلڈ لیس, یہ واقعہ
حیران کن حد تک جو ہے نا وہ خون خرابے کے بغیر واز مارکڈ بائی دا ایگزامپلری مرسی رسول اللہ ہو ڈکلیئر جنرل ایمنسٹی. جنرل ایمنسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے عام معافی کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کو فتح کر لینا بغیر جنگ و جدل کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ایگزامپل ہے کہ آپ کا رحم تھی، آپ نے سب کے لیے آپ معاف کر دیا. ایون دوز ہو ہیڈ پرسیکیوٹڈ ہم، ان کے خلاف بھی جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اٹ واز اے وکٹری ناٹ میئرلی آف دا لینڈ، یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی بٹ آف اسپرٹ، بلکہ ایک جذبے کی فتح تھی. دا ٹرمف آف دا فارگیونیس اوور دا وینجنس، وینجنس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، یہ معافی کی فتح تھی بدلے کے اوپر. ڈسپائٹ انڈیورنگ ایئرز آف دا ہاسٹیلٹی اینڈ دا پرسیکیوشن، قید اور جو ہے نا وہ تکلیف کے ان دنوں کے باوجود، ہی ڈکلیئرڈ اے جنرل ایمنسٹی، آپ نے تمام لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیا. فار گیونگ ان ہز دا موسٹ ایڈرنٹ اینیمیز، آپ کے جانی دشمن، اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. دس ان میچ ایکٹ آف کمپیشن ٹرانسفارم دا ہارٹ آف دا پیپل، یہ برداشت کا ایسا عمل تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. اینڈ مارک نوٹ جسٹ دا پولیٹیکل لبریشن آف مکہ، جس سے نہ صرف مکہ کو جو ہے نا وہ سیاسی آزادی ملی بٹ اے اسپریچول اویکننگ اکراس دا عربیہ، جبکہ پورے جزیرہ نما عرب کے اندر جو ہے نا وہ ایک روحانی جو ہے نا وہ بدلاؤ آیا. اٹ واز اے مومنٹ دیٹ ٹرولی ریفلیکٹ دا قرآنک ڈسکرپشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لمحہ تھا جس کا قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ وضاحت کرتی ہیں. اینڈ وی ہیو ناٹ سینڈ یو، اور ہم نے صرف آپ کو نہیں بھیجا، او محمد ایکسیپٹ ایز اے مرسی ٹو دا ورلڈ، اے نبی ہم نے صرف آپ کو بھیجا ہے انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ کیا کہ انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ رحم دل بنا کر، یعنی رحم بنا کر بھیجا ہے. کہ نبی آپ نہیں ہیں بس کیا انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بائی دا 10th year of ہجریہ، 10ویں ہجری کو اسلام ہیڈ اسپریڈ اکراس دا عربین پینسولا، جزیرہ نما عرب، یعنی عرب کے جو زمین تھی نا جزیرہ نما ارد گرد سمندر اور درمیان میں. دیٹ ایئر رسول اللہ اناؤنس ہز اٹینشن ٹو پرفارم دا حجۃ الوداع، یعنی فیئر فل پلگرمیج، یعنی مکہ کا جو حج تھا نا، اللہ کے نبی نے اس سال آپ حج کیا، اور آپ کی آخری حج تھا، یعنی ایک ہی حج کیا آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں. پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ گیدر ٹو اکمپنی ہم، عرب کے تمام علاقوں سے لوگ اکٹھے ہو گئے. آن دا پلین آف عرفات، آپ نے عرفات کے میدان میں رسول اللہ ڈلیور ہز فائنل سرمن، آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا. a profound address that encapsulated the ethical core of Islam and affirmed the universal human dignity. پروفاؤنڈ ایڈریس، یہ بڑا بہترین خطبہ مشتمل تھا اسلام کی جو اخلاقی اقدار تھی، اخلاقی ایتھیکل یعنی اخلاقی بنیادیں تھیں، اینڈ افرم دا یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی، اور آپ نے انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایسی پیغام دیے، یعنی ہیومن ڈگنیٹی کا مطلب ہوتا ہے انسان کی عزت کا، یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ یونیورسل چارٹر نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو نا، جو یونائٹڈ نیشن کا بھی ہے نا، انسانی حقوق کا آپ نے جو چارٹر پیش کیا. ہی پروکلیمڈ، آپ نے اعلان کیا، او پیپل یور لارڈ از ون، او اے لوگو تمہارا اللہ ایک ہے، یور فادر از ون، تمہارا باپ بھی ایک تھا. اینڈ عرب ہیز نو سپیریورٹی اوور این نان عرب، عرب کو کوئی برتری نہیں عجمی پر. اینڈ نو ڈز عرب نان عرب ہیز سپیریورٹی اوور این عرب، اور کسی عجمی کو عربی پہ برتری نہیں. A white person has no superiority over the black, and nor does a black have superiority over a white man, except those true piety and the righteous man. یعنی کہ صرف اللہ کے نزدیک وہ بلند ہے کہ جو تقوی والا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ گیا آخری پیراگراف. With this address، اس پیغام کے ساتھ the divine message of رسول اللہ reach its fulfillment، اللہ کے نبی کا پیغام جو ہے نا وہ اپنی تکمیل تک پہنچ چکا تھا. He has delivered the final message of Allah، انہوں نے اللہ کا آخری پیغام دے دیا تھا. Establish a community of the believer، اہل ایمان کی آپ نے جو ہے نا وہ ایک گروہ کو جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا تھا. A modeled a way of life that balanced with، اور آپ نے زندگی کا وہ تصور پیش کیا تھا جس کے اندر جو ہے نا وہ ایمان، انصاف، رحم دلی اور سچ موجود تھا. His life continued to inspire and guide humanity، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ انسانیت کی رہنمائی اور ان کو جو ہے نا وہ انسپائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
توجہ دلانا، یعنی کہ ابھی تک جو ہے نا آپ کی زندگی لوگوں کو رہنمائی کے لیے اور لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ گائیڈنس کے لیے موجود ہے. ٹرانسینڈنگ آل بیریئرز آف دا ٹائم، آپ کی رہنمائی جو ہے نا وہ تمام وقت کے لیے، جگہوں اور تمام معاشروں کے لیے جو ہے نا وہ موجود ہے. اے شائننگ ایگزامپل آف مورل ایکسیلنس فار آل، آپ کی جو اخلاقی مثال ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ابھی بھی جو ہے نا وہ رہنمائی یا ابھی بھی روشنی پرووائڈ کر سکتی ہے. اب دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو نا یہ جو سارا چیپٹر پڑھا دیا نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو ایگزیکٹ میننگ فار ایگزامپل کسی ورڈز کے نہیں بھی آتے نا، تو آپ اس کا مفہوم بھی بیان کر دیں نا چیپٹر اس پیراگراف کا، تو آپ کو 15 میں سے 12 10 11 12 نمبر مل سکتے ہیں. یہ سمجھانے کا مقصد صرف یہاں پر یہ تھا کہ مجھے اب پورے پیراگراف کے اندر سے نا ایک ایک پیراگراف جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کون کون سا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہمیشہ جو شروع والا پیراگراف ہوتا ہے نا وہ ٹرانسلیشن کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو یہ لازمی آپ نے تیار کرنا ہے. پہلا جو پیراگراف ہے یہ ایک امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کون سا. پھر اس کے بعد یہ والا جو پیراگراف نمبر 3 جو ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہ آپ کا حضرت عائشہ حضرت ختیجہ سے میرج والا جو ہے نا یہ چیپٹر نمبر یہ 5 جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ والا 7واں، یعنی اگر اوورال دیکھا جائے تو ہمیں کوشش یہی کرنی. اور اس کے بعد اینڈ والا پیراگراف جو ہوتا ہے نا یہ بھی ہمیشہ امپورٹنٹ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. باقی اب انشاءاللہ العزیز ہم کیا کریں گے، اس کے جو آنسر کویسچنز جو ہے نا وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان کے آنسر کویسچن کو بھی جو ہے نا ایک دفعہ ریڈ کروا دوں گا. اور یوں ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی اسی طرح ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ ریڈنگ لاتے رہیں گے اور ساتھ ایکسرسائز کو بھی سولو کرتے رہیں گے.